مشرق مغرب کی طرف سجدے کرنا نیکی نہیں ہے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں۔ اب غور کریں، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے کہ اللہ رب العالمین خود نیکی کو کہاں پہ مرکوز کر رہے ہیں، کہاں پہ رکھ رہے ہیں کہ نیکی کیا چیز ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی کیا ہے؟ پہلی 5 شرطیں نیکی کی: اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لانا۔ آخرت پہ ایمان کیا ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا، پکڑ ہوگی، جزا ہوگی، سزا ہوگی، جنت لگے گی، جہنم لگے گی، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، نیکیوں کا حساب لینا ہوگا، برائیوں کا حساب دینا ہوگا۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پہ بھی ایمان لاتا ہوں۔ والکتاب، اور کتاب کریم قرآن کریم پہ بھی ایمان لانے والا ہو۔ یہ نیکی کے آپ کو میں تقویٰ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بتائی ہے۔ والنبیین، کتاب کا لفظ مفرد میں ہے، واحد کے صیغے کے ساتھ ہے، اور نبیوں کا ذکر نبیین جمع کے ساتھ ہے۔ سارے نبیوں کو، رسولوں کا پر ایمان لانے والا ہو، تب جا کے بندہ مومن بنتا ہے۔ اب اس میں اب تخصیص کریں، کچھ لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، حدیث کا انکار کر کے یوم آخرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، منکرین حدیث جس کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کا انکار کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جزا و سزا کا، جس کو دہریہ اور ملحد کمیونسٹ وغیرہ کہتے ہیں، جیسے یہ رشین لوگ ہیں، وہ مرنے کے بعد کہتے ہیں کچھ نہیں، بس ادھر ہی ہے۔ اور آپ کے پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہے، جو ادھر ہے وہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین صرف اتنا نہیں، ان کی موت کا نہیں، خود یہ بھی بتا رہے ہیں کہ والملائکۃ، میرے پاس فرشتے ہیں، ان پہ بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں فرشتے ہیں ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر چوتھی شرط فرماتے والکتاب، اور کتاب قرآن کریم پہ ایمان لانا لازم ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کے اندر بھی کہے کہ قرآن تو پتہ نہیں کس نے لکھی ہے یا کیسے لکھی نہیں گئی، کہتے ہیں نا کچھ لوگ، تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان پہ آئے نہیں، وہ کافر ہیں۔ والنبیین، اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء کو حق اور سچ مانتا ہوں، تب جا کے وہ ایمان، یعنی ان 5 شرطوں کے ان میں سے کوئی ایک مسنگ ہے تو ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان نہیں، مومن نہیں ہے۔ آخرت پہ بھی ایمان ہے، اللہ پہ بھی ایمان ہے، ملائکہ پہ ایمان نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں پہ، جبرائیل پہ ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ قرآن کریم کو حتمی اور آخری اور لا تبدیل ہونے والی، زیر و زبر کی حفاظت کے ساتھ اللہ کی محفوظ کردہ کتاب اگر نہیں مانتا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، مومن نہیں ہے۔ والنبیین، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان کو حتمی اور سچا نبی اور اللہ کا رسول ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی بھی ایک نبی کو اللہ کا بندہ اور رسول نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے سچے نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا بندہ اور نبی اور رسول نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ وہ ہمارے ہاں تو ابھی آج کل یہ فرقے پیدا ہو گئے نا بر صغیر میں، جو بندہ نہیں مانتے، عبدہ نہیں مانتے۔ جب ایمان لاتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں تو مومن بنتے ہیں، اور جب عام زندگی میں پلٹتے ہیں تو عبدہ سے انکار کر دیتے ہیں، اس کا بندہ نہیں ہے، نور ہے کہتے ہیں نا۔ یہ دیکھو نا، یہ ہے، یہ اس آیت کو آج سمجھ لینا، بالکل آرام سے سمجھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت ایسی نازل کی ہے جس میں مومن کی اور متقی کی علامتیں بیان کی، مومن کی 5 اور متقی کی 6 علامتیں۔ کتنی بن گئی ہیں؟ 11، اور امام تو 12 ہیں، وہ 12 امام کڈی ہوتے ہیں، میں 11 کڈ لے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر، اب آپ دیکھیں یہاں پہ آ کر قضیہ الجھ جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے میں پکا مسلمان ہوں. کیوں؟ داڑھی رکھی ہے، پگڑی رکھی ہے، جبہ پہننا ہے، وہ جناب پتہ نہیں کیا کپڑا پٹکا پہننا ہے، بڑی ماشاءاللہ امامہ ہے. یہ تو سنت رسول ہے. ہر امامہ سنت رسول نہیں ہوتا. یا ہوتا ہے؟ تو یہ کتنے لوگ امامہ باندھتے ہیں. سوڈان کے عیسائی بھی پگڑی باندھتے ہیں، یہودی بھی باندھ لیتے ہیں. آپ کا یہ جو انڈین میں ہے تو کتنی پگڑی باندھتے ہیں وہ ہر اچھا یہ آج دیکھو، آج یہ وہ کیا کہتے ہیں، چھاننی ہے. یہ چھاننی ایمان کو چھان کر برا سائڈ پہ کرے گی. اللہ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا، اس کو نیکی کہتے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ نیکی ہے ہی نہیں کہ تم شکل و صورت سے مومن لگو. ظاہری شکل و صورت ایمان کی علامتیں نہیں ہیں. ایمان کی علامتیں تو دل ہے. ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ تم دل سے اللہ کا خوف کرنے والے ہو جاؤ. جیسے وہ اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وضاحت بعد میں کریں گے. یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، کئی لوگ نہیں کرتے، ایسے ہی نہیں کرتے. اس کو یعنی اس کو حیثیت ہی نہیں دیتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ نہیں تھے. کسی ایک مسلک دو مسلک کے ہاں تو یہ اوپر کرنا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین ایمان کی علامتیں الگ کرتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا شہادت کا وقت قریب آیا نا تو لوگ پرسہ دے رہے تھے. پرسہ کہتے ہیں نا، ان کی ہماری زبان میں دلاسا دیتے ہیں. لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، حال احوال پوچھنے کے لیے آتے. تو ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دلاسا وغیرہ دیا اور 4-5 خوبیاں گنائیں. آپ اولین مسلمانوں میں سے ہیں، آپ خلیفہ بنے ہیں، آپ نے خلیفہ بن کر انصاف کیا ہے، اسلام کا بڑا فائدہ کیا ہے، آپ تو جنت میں جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے ساتھی کو جا ملو گے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ پلٹا تو ان کی شلوار تہبند جو تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان سے کہتے ہیں ردو علیہ، اس کو میری طرف بلاؤ، اس کو میری طرف بلاؤ. یبن اخی، جب اس کو لے کر آئے نا، اس کو کہتے ہیں یبن اخی ارفع ثوبک. یہ اپنی جو نا چادر تہبند، اس کو اوپر اٹھاؤ. اس کی دو صورتیں ہوں گی، یعنی اس کے 2 فائدے ہوں گے. کیا؟ ان کا ثیابک و اتقا ربک. شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو گے، تمہاری یا شلوار یا یہ تہبند جو ہے نا یہ صاف رہے گی، انقا نقی رہے گی، نقیٌ پاکیزہ رہے گی. وہ اتقا ربک، تیرے اندر تیرے رب کا خوف پیدا کرے گی. معمولی بات ہے، کہاں نتھی کر دی. غور کریں ذرا. تقوی، اتقا کہتے تقوی سے ہے نا. شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا تقوی پیدا کرتی ہے. اور اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے تو متقی نہیں ہے. ملا متقی رکھ کے تو نام نہیں بنتا نا تقوی. جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، پگڑی اس کی 10 گز کی ہو، جبہ اس کا لمبا ہو، مسواک ادھر ہو یا ادھر ہو، داڑھی ماشاءاللہ زبردست تیل لگا کے لمبی ہو، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، متقی ہے ہی. شہادت کا وقت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. کبھی سوچیں آپ ان چیزوں کو، جن چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے نا. اب آپ دیکھیں، موبائل بنتا ہے، ریڈیو بنتا ہے، ٹی وی بنتا ہے، LCD بنتی ہے، کرولا کار بنتی ہے، لینڈ کروزر بنتی ہے، ایسے ہی ہے.
آپ غور کرنا ذرا، میں آپ کو بڑی وہ کیا کہتے ہیں آپ کی مثال دیتا ہوں. بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ٹرین، بڑے بڑے جہاز بنتے ہیں، انسان ہی بناتے ہیں نا. اب آپ غور کریں ان پہ نٹ بولٹ کتنے ہوتے ہیں، اتنے. جتنی بڑی مشین LCD جتنی بڑی ہوگی اس کے ٹانکے کتنے ہوتے ہیں، چھوٹے نکے جنہوں آخر نٹ ہوتے ہیں. بڑے بڑے یہ مشینیں ہوں نا، یہ جو آپ کی ہیں خراد مشینیں، یا ان کو تو شاید بڑے نٹ بولٹ لگتے ہیں، لیکن یہ جتنی زیادہ الیکٹرانک اور قیمتی چیز ہوگی اس کے نٹ بولٹ چھوٹے ٹانکے بھی ہوں گے بعض اوقات. یہ ہیں وہ ٹانکے جو ایک کامل مومن اور متقی بناتے ہیں، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. اس کا مطلب ہماری LCD خراب ہے، ہماری گاڑی خراب ہے. اب دیکھو نا، یہ نئی جو گاڑیاں ہیں یہ کلپوں پہ ہی چل رہی ہیں، وہ کلپ لگتے ہیں، رفیق صاحب کو پتہ ہوگا، چھوٹے کلپ لگتے ہیں اور اس کی باڈی پوری پیوست ہوتی ہے، مضبوط باڈی ہوتی ہے. یہ ہیں وہ کلپ آپ کے ایمان کے. شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، سیدھے ہاتھ پہ چلنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، ایسے ہی ہے. زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے گہرا ہے. آپ نے کسی کی عزت پہ کوئی لفظ کسا ہے، آپ نے گویا کہ قتل ناحق کیا ہے، خون کھایا ہے اپنے بھائی کا. کہتے ہیں نا غیبت کرنا، آپ نے تو اپنی زبان سے چول مار دی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کتنی چگلیاں کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں. ہم آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے نہیں ہیں، استنجے کی پرواہ نہیں کرتے، وضو تسلی سے نہیں کرتے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتے، نماز میں اطمینان نہیں رکھتے، اور ہم مومن ہیں. جا کر پڑھ لیجئے گا سورہ بقرہ کی یہ آیت. اللہ کہتا ہے اللہ یسأل برا، یہ تو نیکی ہے ہی نہیں. آپ کا وضو تسلی سے اور اطمینان سے ہونا چاہیے. آپ کی آنکھیں حرام کو نہ دیکھیں، ناجائز کو نہ دیکھیں، آپ اپنے ہاتھوں سے حرام نہ کھائیں. آپ کی شلوار تہبند ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. جو وقت شہادت بھی حضرت عمر فاروق نے آخری وقت میں جو آخری نصیحت حضرت عمر فاروق نے کی وہ یہ ہے کہ اپنی تہبند کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ آپ کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرے گی. اور اگر یہ آپ کی شلوار یا تہبند ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، آپ کے اندر خوف خدا نہیں آئے گا، آپ باغی اور سرکش شمار ہوں گے. کتنی ہلکی سی بات ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، سر مسئلہ کم تو کرنے کوئی نہیں. ایسا تو نماز پڑھنی ہے، امام صاحب دے پیچھے امام جانے تھے نماز جانے، ہے نا. یہ ہے دین. اصل میں یہ ہے کہ جیسے LCD میں اور ٹی وی میں اور موبائل میں چھوٹے ٹانکے اور پرزے لگتے ہیں، ایک مشین بنتی ہے جس میں اپنے آپ کو بھی تم دیکھ لیتے ہو، دوسروں کو بھی دیکھتے ہو، دنیا کو دیکھتے ہو. ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے یہ چھوٹے وہ پرزے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جوائنٹ کریں گے. اچھا، مسواک کے بعض لوگ جو ہے نا جو مسواک یہاں رکھتے ہیں، میں اکثر یہ لطیفہ بنا رکھا ہے ظالم. جن کی مسواک یہاں ہوتی ہے نا، جس ایک مذہب ہے، مسلک ہے پورا، وہ مسواک پیوست رکھتا ہے، انہی کی شلواریں نیچے ہوتی ہیں. مسواک کو یہاں رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک فرض کر دیتا، لہذا میں نے فرض نہیں کی. بس ٹھیک کر لیا کرو. لیکن وہ مسواک کو تو فرض کیے بیٹھے ہیں، اور جو اللہ نے فرض کیا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، خوف خدا کی علامت ہے، بلکہ خوف خدا پیدا کرے گی، اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم عام حالات میں اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھتے ہیں؟ یہ مردوں کے لیے ہے، یعنی مردوں اور عورتوں میں. وہ ہمارے یہاں یہ جو فرقے آپ نے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ رفع اپنا اس پہ ہاتھ باندھنے پہ لڑتے رہتے ہیں. سینے پہ ہاتھ تو عورتیں باندھتی ہیں. اچھا، ان کو بڑی تمیز ہے اس چیز کی بھی، عورتیں اگر سینے پہ ہاتھ باندھتی تو ہم نیچے باندھیں گے، کیوں تو دشمنی ہے تجھے عورتوں سے؟ ہے جنازہ ایک طرح کا دونوں کا، عورت آگے ہو یا مرد آگے ہو، جنازہ ایک طرح کا نہیں ہے. کیا عورت کے جنازے میں سجدہ ہے، مرد کے نہیں ہے؟ یا عورت کے جنازے میں امام جو ہے نا وہ میت کی طرف منہ نہیں کرتا، بیک سائڈ پہ منہ کر کے جنازہ، ایک ہی طرح کا جنازہ، تو وہ بھی نماز جنازہ، یہ بھی نماز فریضہ.
اور یہ جو لاجک نکالتے ہیں نا، یہ عورتیں پڑھتی ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کے لایا شیطان، ان کو دے گیا، کوئی فرق نہیں ہے مرد عورت کی نماز میں، اور یہاں آگے فرق کر لیتے ہیں۔ دیکھو نا، نماز میں آگے فرق کرتے ہیں، اور اسی پر جا کے وہاں جب آتا ہے شلوار میں، جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، عورت کی نیچے ہونی چاہیے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لو باہر جا کے، ہماری عورتیں تو آدھی پنڈلی ننگی کر کے پھر رہی ہیں، اور مردوں کی شلواریں جو ہے نا وہ گلیاں صاف کر رہی ہیں، نیچے گھسٹ رہی ہیں، اوپر ہی نہیں اٹھاتے۔ کئی لوگ میں نے دیکھے وہ شوز پہنے ہوئے ہیں، اور شلوار ان کی شوز کی ہیل کے نیچے جا رہی ہے اور گندی ہوئی پڑی ہے۔ بھئی یہ کیا فیشن ہے؟ یہ تو تکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا نا، ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، 3 لوگوں سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا قیامت والے دن۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جس سے خالق کے مالک بات ہی نہ کرے، اس سے بھی کوئی بڑا ظالم اور کوئی مغضوب علیہ ہے؟ جس پر اللہ کا غضب نہ ہو، اس سے بڑا مغضوب علیہ اللہ کا باغی کوئی نہیں ہے، جس سے اللہ کل قیامت کو بات ہی نہیں کرے گا۔ 3 آدمیوں سے کہا نا، اس میں پہلا کیا ہے؟ المسبل ازارہ، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے کوئی؟ ہم نے کہا جی ہمیں امریکہ نے ایک پینٹ دی ہے جینز کی، اوپر ہوتی نہیں ہے نا؟ بھائی نہیں لو وہ چیز جو تمہارے ایمان کو کھا جائے، جو تمہارے اسلام کو کھا جائے، جو تمہارے تقوی کو کھا جائے، جو تمہیں جہنم میں ڈالے چیز، وہ کیوں لیتا ہے؟ تمہیں پتہ ہو کہ ایک وہ تیزاب کی شیشی پینے سے میں مر جاؤں گا، کوئی پیتا ہے تیزاب؟ کسی کو پتہ ہو کہ پسٹل کی گولی اگر پیچھے سے نکلی تو سینے پہ لگے گی، کوئی نہیں مارتا ہے نا؟ اپنے آپ کو لگے گی گولی، نہیں مارتا۔ تو یار وہ کام کیوں کرتے ہو جس سے تیری دنیا اور آخرت ہی برباد ہو جائے؟ دنیا میں تجھ پر اللہ کا غضب ہو جائے اور آخرت میں جہنم ہو جائے، ایک جینز کی پینٹ کے چکر میں۔ یہ ہے وہ آج سورہ بقرہ کی۔ پھر آپ کہیں گے یہ تو چیزیں نہیں ہیں، پینٹ تو نہیں لکھی ہوئی قرآن میں، جینز تو نہیں لکھی ہوئی۔ اور اللہ کے بندو، یہی تو وہ دین ہے جس کو ہمیں نہیں سمجھایا جاتا۔ ہمیں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ وہ فرقہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنم میں جائے گا، یہ ناجائز ہے، یہ حلال، بس میں ٹھیک۔ اور اس وقت تک کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، ایرا غیرہ، یہ دین مصطفیٰ پہ نہیں ہے۔ دین مصطفیٰ پہ صرف وہ ہے جو صرف قرآن پر حرف آخر آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین 5 شرطیں پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس میں لیت و لال نہیں کرتا، تعویل اور تحریف نہیں کرتا۔ تعویل کیا ہوتا ہے؟ چونکہ وہ ایسے کر رہا تو میں بھی کر لینا، خیر ہے۔ بھئی یار وہ تجھے کل ملے گا ہی نہیں حشر میں، وہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، تو کہاں جائے گا، تو نے اپنی قبر کا حساب دینا ہے، اس نے اپنی قبر کا حساب دینا ہے، تو نے اپنی دنیا کا حساب دینا ہے، اس نے اپنی دنیا کا حساب دینا ہے۔ جب باقی معاملات میں آتے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا کما کے کھا رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ جب دین کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب ایویں کر دے، میں بھی ایویں کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ آیت اتنی وسیع المعنی اور وسیع الظرف ہے، جا کر آپ کہیں پہ بھی سرچ کر لیں گے نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم، ذرا اس کو کھولیے گا۔ لیکن جو میں آج کہہ رہا ہوں یہ وہاں نہیں ملیں گے لفظ، وہاں تو ایک ترجمہ ملے گا اور تھوڑی سی تشریح ملے گی۔ میں تو اس کو کھول رہا ہوں نا کہ بھئی یہ ہمیں کہاں پہ جا کے ٹچ کر رہی ہے۔ 5 شرطیں ایمان کی۔ اب آگے دیکھو، پھر اللہ رب العالمین اسی آیت کے اگلے حصے میں، آیت ایک ہی ہے، تقوی کی 6 علامتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلے کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم الی المشرق قبل المشرق والمغرب، اور مشرق مغرب کی طرف کھڑے ہو کے سجدے لگانا یہ نیکی نہیں ہے۔ پہلے ایمان ہے، ملائکہ پہ بھی، آخرت پہ بھی، کتاب پہ بھی، نبی پہ بھی۔ اچھا یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان سب کو ایمان ہے، تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں باہر۔ یہ جتنا پاکستان ہے، ہندو سے بھی، وہ ادھر ایک قوم ایسی بھی آئی تھی ہندوؤں سے فطرانہ لے رہی تھی، کہہ رہے تھے ہمارا رمضان ہے ہمیں فطرانہ دو۔ تو بڑے ادھر یہ سارے ایمان والا پاکستان۔ ایمان کیا ہے؟
نبی علیہ السلام کا فرمان آیا، سر تسلیم خم ہو گیا. اگر نہیں آیا، نہیں سر تسلیم خم ہوا، پھر آپ بے ایمان ہیں. جتنی مرضی آپ عمل صالح کرتے رہیں، پہلے تو ایمان ہے نا، پھر نماز ہے. شہادت لا الہ الا اللہ، پہلے گواہی دینا ہے، اور شہادت الزور نہیں دینا. جھوٹی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی. جھوٹی گواہی دی جان بچانے کے لیے تو ایمان نہیں رہا. اچھا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، 3 علامتیں ہیں نا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم تستطع فبلسانہ وإن لم تستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان. یہ بے ایمان دے قریب قریب یہ تقوی ہے. پہلا کیا ہے کہ آپ اٹھیں اور غلط کو روکیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ. مولوی نے کیا برائی تو روکنا. کیڑی برائی؟ تو بھی نماز نہیں پڑھتا انہیں پھڑ کے لیا. اس آیت چاندہ ہی نہیں حدیث یار، وہ کدھر سے مولوی پکڑے تم نے ایسے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. میں نے ایک تبلیغی سے پوچھا اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو پکڑ کے مسیطے لے آؤ. میں نے کہا کیڑے جاہل مفتی کو پڑھے آئے تم؟ یہ نماز نہیں پڑھتا برائی تھوڑا، یہ برائی کرنے سے روکا گیا ہے. وہ برائی تھوڑا یہ جو نہیں آ رہا بیچارہ کسلان ہے، کاہل ہے، سست ہے، پڑھا ہوا ہے، اس کو جا کے درس دو، اس کو تبلیغ کرو. اچھا پھر حدیث کا نہیں، اس کی لاجک دیکھیں. من رأى منکم منکرا، اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو، رأى کہتے ہیں دیکھنا. رأیتو ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ تم نے دیکھا نہیں جو دین کو جھٹلاتے تھے، ان کا حشر کیا ہوا. وہ آخری سورت، آخری 10 سورتوں میں ایک سورت ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. وہ ایسے نمازیوں کی نمازوں کی ہلاکت ہے جو اس حدیث کا یہ معنی کرتے ہیں کہ برائی سے روکنا یہ ہے کہ بندے کو مسیطے لے آؤ. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کوئی بے ایمانی کرتا نظر آئے اس کو پکڑو، کوئی ملاوٹ کرتا نظر آئے اس کا ہاتھ روکو، کوئی غلط رزلٹ بناتا نظر آئے، قلم کو غلط استعمال کرتا نظر آئے اس کا ہاتھ روکو، کوئی غلط صحافت کرتا نظر آئے اس کو ہاتھ روکو، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف ممبر پہ تقریر کرتا نظر آئے اس کا ہاتھ پکڑو. یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اور ہم کیا ہیں، ہم اس کو بھول ہی گئے. پورا پاکستانی معاشرہ اس پہ کام ہی نہیں کرتا، اور ہم رپورٹ بھی نہیں کرتے برائی کی. یہ جو رپورٹ کرنا ہے نا پولیس میں یا ایجنسیوں میں یا جہاں بھی، یہ بھی اسی حدیث میں آتا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جا کے روکو، نہیں رکتا جا کے رپورٹ کراؤ. کیا ہے وہ؟ وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. جا کر زبان سے بتاؤ، یہ زبان ہے اس سے بتاؤ کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس کو روکو. یہ میرے پلاٹ میں قبضہ کر رہا ہے، اس کو روکو. یہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو روکو. یہ فلاں کام ملاوٹ کر رہا ہے، اس کو روکو. یہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، اس کو روکو. کیونکہ تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہاں رپورٹ کرانا یہ زبان سے ہے. اور اگر تو دونوں کام نہیں کرتا، ساتھ میں زنا کا اڈا چل رہا ہے، شراب خانہ چل رہا ہے، اور تو بس اللہ ہی خیر کرے، تو بولے اللہ معاف کرے یہ شراب خانہ چل رہا ہے، تو کیا ہے؟ بے ایمان کے قریب قریب. نہ تو ہاتھ سے روک رہا ہے، نہ تو احتجاج کر رہا ہے، نہ تو رپورٹ کر رہا ہے. تو ہاتھ والی برائی نہیں کر رہا، ہاتھ سے برائی بھی نہیں روک رہا ہے، زبان سے رپورٹ بھی نہیں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے تو دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھا رہے. برائی تو سر چڑھ کر بولے گی. آج تم اس برائی کو نہیں روکو گے، جو جعلی رزلٹ بنے ہیں، نتیجہ کچھ ہے، بنتا کچھ ہے، تو کل اور بھی کچھ بنے گا. پھر تمہاری قسمت کے ساتھ کھیلا بھی جائے گا. کیونکہ انسانوں کو اگر اسی طرح چھوڑا جاتا تو انبیاء نہ آتے. انبیاء نے آ کر حق اور سچ کی دعوت چلائی اور کہا کہ اب آؤ ہاتھ سے روکو، مشرک کو بھی روکو، مبتدع کو روکو، باغی کو بھی روکو، سرکش کو بھی روکو. پکڑے لپیٹ دیے سارے. جو خدا کے باغی تھے وہ بیرے روما کنویں ویران کنویں میں ڈالے. جو خدا کے باغی تھے اللہ نے سمندر میں ڈبا دیے. جو خدا کے باغی تھے ان کے دماغوں میں مچھر گھسا دیا. جو خدا کے باغی تھے جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے تھے کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا، وہ اسی محل کو بنانے کے بعد اس کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے شداد مر گیا. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ تاریخ پڑھنی کسی اور کا کام ہے، ایسا پڑھنا ہی کوئی نہیں.
شداد نے زمین پر سب سے بڑا محل بنایا اور خدا کی طرف تیر چلاتا تھا کہ جس نے موت دینی ہے میں نے اس کو مار دیا۔ ایسا مینار بنایا تھا کہ اس کے اوپر جا کے تیر چلاتا، اللہ کی قدرت دیکھو، واپسی خون آلود ہو کے آتا۔ اللہ اس کو نشانیاں دکھاتا تھا، اور خوش ہو جا، اور تکبر میں بڑھ جا۔ پھر جس محل کو بنایا، جب اوپر تیر چلائے، خون آلود آئے، چلو فنش، میں نے مارنے والے رب کو ہی مار دیا ہے، اب تم سب کا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ کہا نا زمین پر آ کر کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جب اسی محل میں داخل ہونے لگا تو اسی گیٹ پہ موت آ گئی اس کو، ختم شد، فنش، لانتی جہنم میں پہنچا۔ اور خدا آج بھی ہے جو حی قیوم ہے، کائنات کا ہر شخص اس سے ہر مشکل میں بھی، ہر آسانی میں بھی مدد مانگتا ہے۔ وہی مستغیث و یستغیث و استغیث و نستغیث ہے۔ اور جو نہیں مانتا وہی کہتے ہیں گاڈ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمین کو بنانے والا ایک خدا ہے جس کو آج تک کوئی پا نہیں سکا ہے۔ پھر آگے چلیں تقویٰ کی۔ اب تقویٰ تو آ گیا نا، آپ نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، آنکھوں کی حفاظت کر لی، نماز وقت پہ پڑھ لی، رشوت سے رک گیا، سود سے رک گیا، اپنے آپ کو برے القابات کسی کو دینے سے، پروپیگنڈا کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے روک لیا، یہ تو ایمان ہو گیا مکمل۔ اب تقویٰ کیا ہے، اس کو بچانا کیسے ہے؟ اب اللہ رب العالمین اسی آیت میں فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو تیرا محبوب مال ہے وہ قریبی لوگوں میں کھلایا پلایا کر، کسی کی دعوت کیا کر، کسی غریب کی مدد کیا کر، کسی قریبی رشتہ دار کی مدد کیا کر، کسی بہن کی مدد کر، کسی بیٹی کی مدد کر، کسی بھائی کی مدد کر، رشتہ دار کی مدد کر، تیرا تقویٰ محفوظ رہے گا، سیف رہے گا۔ سیو کرتے ہیں نا، میسج لکھا سیو، یہ تقویٰ سیو کرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ آت المال علی حب ہی۔ اچھا حب ہی کہا، اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین آت المال ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو مال دیا کر، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو رشتہ داروں کو بلا کے دعوت کیا کر، رشتہ داروں کے غریبوں کو دیکھا کر، ان کی مدد کیا کر۔ لیکن کہا کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس میں دو معنی ہیں، ایک تو اپنا محبوب مال میں سے کچھ مال دیا کر، اپنے محبوب مال میں سے کچھ مال دیا کر۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ عَلَىٰ حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب مال ہے اس میں سے صدقہ کیا کر۔ اور دوسرا، جو تیرے محبوب رشتہ دار ہیں ان میں سے جو غریب ہوگا تجھ سے پوچھا جائے گا۔ جو تیرے محبوب رشتہ دار ہیں، بہن کا رشتہ ہے، بھانجوں کا رشتہ ہے، چچا کا رشتہ ہے، بھتیجوں کا رشتہ ہے، کزنز کا رشتہ ہے، یہ تیرے محبوب رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی غربت اور قسم پرسی میں مر گیا تو تجھ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اور تجھے مال اسی وجہ سے دیا ہے کہ تجھے آزمائے کہ علی حبہ ذوی القربیٰ میں ہے یا نہیں۔ اب اگر تو اس طرح کرتا ہے تو اللہ کے ہاں متقیوں میں شمار ہوگا، اور اگر ایسے نہیں کرتا تو پھر موجیں کر، متقی نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں تقویٰ کی سیفٹی کی 6 علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ اپنے محبوب مال کو قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا۔ نمبر 2 پہ والیتاما، یتیموں کے لیے آپ کو رشتہ دار نہیں دیکھنا، صرف یتیم دیکھنا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے اس پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تقویٰ کو سیو کرنے والی علامتیں بتا رہا ہوں۔ تیسری چیز والمساکین، مساکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سکن نہ ہو، بے گھر لوگ۔ ابھی میں نے کوئی کل پرسوں سنا ہے بیچارہ کوئی ادھر لاس ہوا ہے تو اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی، اس پہ کول خانی کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اس کا جنازہ پڑھ دیا مولوی نے، ٹھیک ہے جی جنازہ پڑھ دو، خودکشی کا ویسے جنازہ حرام موت کا جنازہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے شرط فقہا نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد کا مستقل امام ہو وہ جنازہ نہیں پڑھائے خودکشی سے مرنے والے کو، جیسے بھی مرا، جو بھی اس کے ساتھ حالات تھے، لیکن
اسلام نے موت کا تو نہیں کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، قرآن کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کی جس نے، اور حرام موت مرا۔ بہرحال یہ حکم ہے۔ مستقل امام جنازہ نہیں پڑھا سکتا خودکشی کرنے والے کا، اور اس پہ دعائے مغفرت بھی وہ مولوی نہیں کر سکتا، جس مسجد کا وہ ہو، اس کا ہو یا اس کا ہو یا ایکس وائی زیڈ جس کا بھی ہو، لیکن وہ کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن اس طرح یہ خودکشی کی طرف نہیں جائیں، بھیک مانگ لیں، یہاں اجازت ہے، صدقہ مانگ لیں، زکوٰۃ مانگ لیں، خیرات مانگ لیں، چوک پہ مانگ لیں، لیکن خودکشی نہ کریں۔ کسی صاحب استطاعت کے پاس جا کر کوئی قضیہ بتائیں، دیتے ہیں لوگ لیکن صرف شیورٹی لیتے ہیں، کیونکہ فراڈ زیادہ ہے نا معاشرے میں، وہ صرف شیورٹی لیتے ہیں کہ آپ فلاں سے لکھوا کے لے آؤ کہ آپ ضرورت مند ہو۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان میں مدد کرنے والے نہیں ہیں، بہت لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں غریبوں کی، مسکینوں کی۔ اور یہاں کیا فرمایا ہے یہ آج سن لیں آپ، متقی تب لکھے جاؤ گے جب تم اپنے محبوب مال کو قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو گے، یتیموں پر خرچ کرو گے، مسکینوں پر خرچ کرو گے۔ اس غریب کا گھر بھی بیچارے کا کرائے کا تھا، وہ کرایہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا، ڈیمیج ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، جو بھی ہے، لیکن تو نے اپنے آپ کو مار لیا تو پچھلے تو زندہ مر گئے۔ یہ تو نے کون سی عقل استعمال کی ہے؟ یہ حرام موت، جہنم میں جاتا ہے بندہ۔ خودکشی کرنے والا بھلے دن میں 5 نمازیں، رات میں تہجد گزار ہو، اگر اس نے خودکشی کی ہے تو اس کا مطلب پہلے تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کر تہجد میں، اللہ کہتا ہے میں راضی نہیں کرتا۔ اللہ سے مانگو تو صحیح، مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ خودکشیاں کرتے پھرتے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے، اس چیز کو وہ کریں آپ، اس کی حوصلہ شک نہیں کریں۔ یہ معاشرے میں بڑی بری بیماری ہے، بھائی میرے کو خودکشی کر لی، وہ کہ شرم کر یار، تجھے مرنا ہی ہے تو کسی سے بھیک مانگ کے بچوں کو تو کھانا، تیرے بچوں کو اب کون کھلائے گا؟ آنے والی نسلیں تجھے بد دعائیں دیں گی، معاشرے میں تیرے بچوں کا کیا مقام رہے گا، تیرے اہلیہ کا کیا مقام رہے گا؟ اتنی گندی موت کو خود کو مار رہا ہے، صرف 4 ٹکوں کے لیے خدا سے مانگ، رات کو دن پہ کسی صاحب استطاعت کے پاس جاؤ۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، مانگنے والے کی تحقیق ضرور کریں اور دیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا